السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام بخشا جو کسی اولیاء اللہ کو نہ دیا۔ آپ سردار اولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، لیکن کیا ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد والدہ کتنی مبارک ہستی تھے؟ آج کا ہمارا واقعہ ہے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی اور ایک سیب کا واقعہ۔ پانی میں تیرتا ہوا سیب اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا واقعہ۔ تو میری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے رہا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا کرتے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے ان سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہ فرماتے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے۔ اور آپ کو محنت کا بھی بڑا شوق تھا، اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ دریائے کنارے ہی رہتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ وہیں پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے سے بھی قاصر ہو گئے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اسی لیے کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اس فکر میں ہی تھے کہ آپ نے خیال کیا کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ ایسے ہی کئی دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو اب بے ہوشی آنے لگی تھی، یعنی آپ کا ہوش جانے لگا تھا۔ ایک دن اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریا میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہے۔ آپ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اسی سیب سے ہی کھولوں گا، اب مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اب آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سیب کا انتظار کرنے لگے اور دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ کنارے پر بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے سیب کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آ گیا، یعنی آپ کو راحت ملی، کیونکہ آپ کئی دنوں سے فاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے اس سیب کو نوش فرما لیا یعنی کھا لیا تو اس کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے تو اس سیب کو کھا تو لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک تو میں نے کوئی حرام کمائی نہیں کھائی، لیکن آج جو یہ سیب بہتا ہوا میرے پاس آیا اور جو میں نے یہ مفت کا سیب کھایا، کیا یہ مفت کا سیب مجھ پر جائز ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے، یعنی دریا میں بہتے ہوئے جس طرف سے یہ سیب آیا ہے، کیوں نہ اس طرف ہی جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس درخت سے یہ سیب آیا تھا اس درخت تک آپ کو پہنچنا تھا، تو اب جس طرف سے بہتا ہوا یہ سیب آیا تھا آپ نے اسی سمت چلنا شروع کر دیا، دریائے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اسی جانب چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چلتے ہی آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا جو دریائے کنارے ہی تھا۔ ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی اور اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ہو نہ ہو
یہ اسی درخت کا سیب ہے جو گر کر دریا میں آ گیا اور مجھ تک پہنچ گیا۔ آپ نے جیسے اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، کیا بات ہے نوجوان، یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان بزرگ سے فرمایا، حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا، تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم اس کی معافی مانگ رہے ہو؟ تو یہ گناہ تو بتاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا تھا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے، تم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا۔ میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے حضور، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ حضور میرا یہ گناہ معاف کر دیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہاں مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ کو یہ خدمات کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا سکوں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی یا نہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں جانے دوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شرط؟ کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے حضرت؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، میری ایک اولاد ہے، میری ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر ہی معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب جو چاہو وہ کرو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کر دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، آپ رحمت اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن موجود تھی، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر تو کوئی عیب ہی نہیں تھا۔ تو آپ سرکار موسیٰ صالح رحمت اللہ علیہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے، پیر سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا یہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہنے لگے، حضرت کمرے میں تو کوئی اور عورت میری دلہن بن کر بیٹھی ہوئی ہے، میری دلہن تو اندر ہے ہی نہیں۔ ان بزرگ نے کہا، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دلہن اندر نہیں ہے؟ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جیسا بتایا تھا وہ لڑکی ایسی نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، برخودار وہ آپ کی بیوی ہی ہے، تمہاری دلہن ہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضرت، پہلے ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت تو کوئی اور ہے جو اندر دلہن بن کر بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگ نے کہا، گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی، نابینا وہ اس لیے ہے کہ اس نے نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا، اور وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ یہ غیر محرم تک چل کر کبھی نہیں گئی۔
یہ بہت عابدہ ہے اور زاہدہ ہے اور اللہ کی بہت نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمت برساتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی کے ساتھ رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی مبارک ہستیوں کو شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سلطان اولیاء، سردار اولیاء یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین محترم، جب ماں باپ اتنے نیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکی کا صلہ تو دیتا ہی ہے، اور ان دونوں ماں باپ کو نیکی کا صلہ اس طرح سے ملا کہ آپ کے فرزند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار اولیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی سرکار غوث پاک اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کے مزید واقعوں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے بہترین واقعے یا ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔